على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے بہترین دین اسلام کے نام پر ہمیں عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنا خون اور پسینہ دے کر اس کو غالب کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا اور پوری دنیا میں امن قائم کر کے دکھایا۔ ان کے صحابہ اکرام نے اسی مشن کو آگے بڑھایا اور دور دراز تک اسلام غالب ہوا، صدیوں پنپتا رہا، عمل ہوتا رہا، امن قائم ہو گیا۔ لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ دین اس لائق ہے کہ پوری دنیا پر امن قائم کر سکتا ہے۔ یہودی جن کو پہلے مدینہ سے نکالا گیا، پھر خیبر سے نکالا گیا، پھر ان کو پورے جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا، ان کو بہت زیادہ حقد اور حسد اور دشمنی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی لانچ کیا، کلمہ پڑھا کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کو باہر سے ہم نے بہت مار کر دیکھ لیا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ تو پھر دوسرا حال ان کا یہ ہے کہ اندر ان میں فرقہ واریت پیدا کی جائے، آپس میں ان کو لڑا دیا جائے، ان کو کمزور کر دیا جائے۔ جب یہ کمزور ہوں گے تو پھر ہمارا داؤ پیچ چلے گا۔ آج آپ افغانستان میں دیکھ لو، تقریباً 61 ملک آئے اور سب کے دانت کھٹے ہوئے، سب ناک رگڑ کر ذلیل ہو کر وہاں سے گئے، اور اب باہر بیٹھ کر اندر سے فتنہ پردازی کا کام کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے ملک اس بات پر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ کوئی کوشش کرو کہ اندر سے کوئی فتنے کھڑے کیے جائیں، ان کو آپس میں لڑایا جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے قتل کروا کے کمزور کیا جائے، ان کو الجھایا جائے، ان کو مصروف رکھا جائے، تاکہ یہ باہر نکل کر مسلمانوں کی عزت اور اسلام کے غلبے کی تحریکوں کا ساتھ نہ دے سکے۔ یہی کچھ ہوتا رہا پہلے دن سے۔ تو اس کام کے لیے ان کو ایک بندہ نظر آیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یمن کا تھا، بعض کہتے ہیں عراق کا تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اس زمانے میں سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا۔ بلا وجہ سفر کون کرتا تھا؟ اونٹوں پہ سفر، اور وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، سفر میں آپ کو اپنی ضروریات بھی چاہیے ہیں۔ تو لامحالہ اس کو یہودی پیسے دیتے ہوں گے کہ تو جا اور جا کر کے فتنہ پیدا کر۔ جب اس نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت بھی یہ اعلان کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب یوشع بن نون ہے، وہ ان کا وصی ہے، انہوں نے وصیت کی اس کے نام کی۔ اور جب اسلام کا لبادہ اوڑھا تو اس نے دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے نام کی وصیت کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح قسم کا نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن واضح قسم کے اشارے کیے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور کچھ اشارے دوسروں کے بارے میں ہیں جن کو اشارے سمجھا جا سکتا ہے، ہیں نہیں۔ مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ترمذی میں ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو یہ ایک اشارہ ہے
کہ میرے بعد ولایت کا حق بھی اسی کا ہے، لیکن یہ اشارہ ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ایک مارکہ میں گئے اور پیچھے ان کو مدینے کا گورنر بنا کر گئے، اپنا نائب بنا کر گئے، تو کہنے لگے حضرت آپ جا رہے ہیں اور مجھے آپ کا ساتھ نصیب نہیں ہو رہا، اور آپ مارکے میں جا رہے ہیں اور میں عورتوں کے ساتھ گھر بیٹھ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا میرے ساتھ مقام وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کا تھا، لیکن یاد رکھ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اس کو بھی اشارہ کہا جا سکتا ہے، لیکن واضح بات آپ نے نہیں فرمائی، اور جو زیادہ واضح باتیں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ تو عزیز بھائیوں، اس آدمی نے پہلا آدمی ہے جس نے نعرہ لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حق میں وصیت کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اس میں کوئی ایسی بات، ایسی سوچ سامنے نہیں آئی۔ حضرت عثمان اور ان کے بھی آخری سالوں میں یہ سوچ اس نے پیدا کی کہ انہوں نے تو حضرت علی کے حق میں وصیت کی تھی۔ نمبر 2، نبی فوت نہیں ہوتے۔ مسلمانوں تم مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ واپس آئیں گے، زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کا مقام زیادہ ہے یا نبی محمد کا مقام زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جب ان کا مقام زیادہ ہے تو وہ بھی پھر واپس آئیں گے، وہ واپس آئیں گے، وہ وصال فرما گئے ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ واپس آئیں گے۔ یہ بھی شوشہ اس نے چھوڑا تھا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آئیں گے، وہ واپس آئیں گے اور آ کر پوری دنیا کا کنٹرول سنبھالیں گے، پوری دنیا کو عدل کے ساتھ بھریں گے۔ ایک آدمی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تو عبداللہ بن سبا کہتا ہے میں نہیں مانتا، میرے سامنے تم ان کا سر مبارک، ان کا دماغ لا کر رکھ دو نا، میں پھر بھی نہیں مانوں گا۔ تم 70 آدمی گواہ لے کر آ جاؤ نا کہ حضرت علی شہید ہو گئے، میں پھر بھی نہیں مانوں گا۔ وہ بندہ مرنے والا ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس نے واپس آنا ہے اور آ کر کے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ یہ شوشہ بھی اس نے چھوڑا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہتا ہے کہ تو رب ہے، تو معبود ہے، اور تو وہ دابہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ تو وہ دابہ ہے جو نکلے گی، اور تکلمہم کا معنی ہوتا ہے وہ لوگوں سے باتیں کرے گی، اور اس نے اس کا ترجمہ کیا وہ لوگوں پر زخم کرے گی، مہر ہوگی، وہ کافروں پر مہر لگائیں گے۔ تو یہ وہ دابۃ الارض بھی ہیں، اور یہ نعوذ باللہ رب بھی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ کی کتابوں میں 2 حوالے ہیں اس بارے میں۔ ایک میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 دن مہلت دی کہ توبہ کر لے، وہ بعد نہیں آیا تو اس کو آگ سے جلوا دیا تھا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، اس کے ساتھیوں نے سفارش کی تو اس کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، اور یہی زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ یہ ظالم اس نے ہر شہر کا سفر کیا، جا کر یہ عقائد کا پرچار کرنے لگ گیا، اور کہتا تھا حضرت عثمان غاصب ہے، اصل حق حضرت علی کا تھا رضی اللہ عنہم، اللہ سب پر راضی ہو جائے۔ یہ گندے عقائد اپنے
حضرت علی کو اللہ ماننا، ان کو وسیع ماننا، ان کو ولی ماننا، اور اس کے بعد ان کو کہتا ہے کہ یہ کبھی فوت ہونے والے ہیں نہیں، اور اگر تم کہتے ہو چلے گئے ہیں تو پھر واپس آ جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کے عقائد۔ ابھی سندھ سے مجھے فون آیا، کچھ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ، بس میری زبان زیبا نہیں دیتی، حضرت علی کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر مقام دے دیا۔ مجھ سے وہ لفظ بولے نہیں جا رہے، یہ غلو ہے، شان میں غلو کرتے کرتے ان کو یہاں تک پہنچانا۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں آپ کو یہ عقائد نظر آتے ہیں۔ یہ جو میں سندھ کی بات کر رہا ہوں یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس طرح غلو کرنا، اور مقابلے میں حضرت عثمان اور باقی لوگوں کی شان میں گستاخیاں کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ کام عبداللہ بن سبا یہودی نے شروع کیا تھا۔ اس کی جماعت کو سبعیہ کہتے ہیں، سبا سے سبعیہ، ایک ہے سبعیہ عین کے ساتھ، وہ ہیں ابو الحسن اشعری کے ماننے والے جو اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے باقیوں کا معنی تبدیل کرتے ہیں، وہ سبعیہ ہیں۔ اور ایک سبعیہ حمزہ کے ساتھ ہے جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں۔ اس ظالم نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس ظالم نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میں سے 9 حصے شریعت کو چھپا لیا اور ایک حصہ بتایا ہے، الزام لگایا۔ اور اس ظالم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حضرات انبیاء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ روح قدس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی میں، علی کے بعد حسن حسین میں رضی اللہ عنہم، اور ان کے بعد یہ جتنے بھی آئمہ ہیں ان میں وہ روح چلی جاتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور اس ظالم نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ مرتے نہیں، ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ اس طرح کی آیات کا غلط معنی نکال کر کہتا ہے ہم مرتے نہیں، ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ وہ غلاظتیں تھیں، یہ وہ جو گندے عقیدے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی شخص کوئی بھی نظریہ پیش کرتا ہے، کتنے بیوقوف اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو گے بالکل عقل کے خلاف بات کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے۔ تو ان نظریات کے ساتھ یہ پورے علاقوں میں پھرتا رہا۔ کوفہ میں جاتا، کوفیو تم تو بڑے موج میں ہو، شام کا کوئی حال نہیں۔ شام میں جاتا، شام والوں تم تو بڑی موج میں ہو، مصر تو تباہ ہو گیا۔ پھر وہاں جا کر لوگوں سے کہتا کہ اپنے حکمران، اپنے گورنر کے خلاف خط لکھو، تو بے شمار خط آنے شروع ہو جاتے وہاں سے، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ویسا، اس کو تبدیل کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی اور فتوحات کا سلسلہ بہت دور تک پہنچایا اور بہت مضبوطی کے ساتھ حکومت کو چلایا۔ لیکن جب آخری سال تھے اس نے فتنے پھیلانا شروع کیے، خطوں پر خط آ رہے ہیں جناب وہاں بہت حالات خراب ہیں، وہاں بڑے حالات خراب ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 5-7 اور لوگوں کو مختلف شہروں میں بھیجا کہ جاؤ جا کر حالات پتہ کرو کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ انہوں نے آ کر جواب دیا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، مگر یہ فتنہ باز خط لکھنے والے خط لکھ دیتے، وہ پہنچ جاتا۔ اعتراض کرنے شروع کیے۔ یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
حکمرانوں پر اعتراض کرنا، ان کی غلطیوں کو گناہ کو کبیرہ گناہ کو واجب القتل بنا کر ثابت کرنا، یہ عبداللہ بن سبا کی جماعت کا کام ہے۔ ہر بات میں حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بنانا، ان کی اچھی بھی بری اور بری بھی بری۔ گندم مہنگی خریدی ہے تو عوام برا کہیں گے، کاشتکار اچھا کہیں گے۔ گندم سستی خریدو، عوام اچھا کہیں گے، کاشتکار برا کہیں گے۔ ڈالر بڑھ گیا تو جو امپورٹ کرنے والے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، سستا ہو گیا تو وہ پریشان ہو جائیں گے، دوسرے خوش ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تنقید سے محفوظ نہیں رہے، آپ نے یمن سے آیا ہوا مال تقسیم کیا، ظالم کہتا ہے آپ نے عدل نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عثمان بیچارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جنتی روح ہیں، وہ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ڈبل داماد ہیں، جن کو آپ نے کئی بار جنت کی بشارت دی۔ اللہ اکبر! 4.25 کلو سونا اور 200 سے زیادہ اونٹ اور غلہ، یہ ایک مارکے میں جہاد فرض دیا تھا حضرت عثمان نے۔ 4.25 کلو سونا، اور آپ اشرفیوں کو اچھال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر! تنقید شروع کر دی، جناب انہوں نے اقربا پروری کی ہے اور اپنی جماعت کے، اپنی برادری کے لوگوں کو گورنر بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کوئی شخص گورنر نہیں بنایا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ جس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، میں نے صرف اس کو گورنر بنایا، جو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ آج کوئی بھی بنتا ہے اپنی کابینہ بناتے ہیں نہیں؟ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ پیپل پارٹی والے کہیں موجودہ حکمران کو کہ تم نے جناب پچھلے سارے گورنر ہٹا دیے، یہ تم نے کیا کام کیا؟ سارے اپنی جماعت کے لگا لیے۔ یہ اعتراض بنتا ہے کسی کا؟ مگر یہ اعتراض بنا دیا انہوں نے۔ پھر جب جعلی خط آتے تھے اعتراض کیا تو بندہ چینج کرنا پڑتا تھا کہ اتنے لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو بدل دو۔ تو اس کے بعد بندہ بدلنے سے علاقے میں افراتفری تو پھیلتی ہے، ایک دفعہ سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ اپ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو مختلف قسم کے اعتراض بلا وجہ کے، جی آپ مکہ آ کر کے قصر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں میرا یہاں بھی گھر ہے، میں نہیں قصر کرتا، میری مرضی۔ یہ کوئی ایسے اعتراض ہیں نہیں جن کو کوئی کہے کہ یہ بندہ واجب القتل ہو گیا۔ ان کی جعلی مہر کے ساتھ ایک خط پکڑا گیا، مہر ان کی نہیں تھی۔ جناب یہ جو لوگ خط لے کر جا رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ واپس آ گئے، جی آپ نے تو ہمارے بارے میں قتل کا کہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا ہے، یہ میں نے نہیں لکھا ہے۔ تو خواہ مخواہ کے بہانے بنا کر مصر سے کچھ جماعت، کچھ عراق سے اور کچھ مدینہ سے جمع کیے، کچھ باقی شہروں سے، اور مدینہ کا گھیرا کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ سب مجھے بتایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا عثمان آپ کو اللہ تعالیٰ ایک قمیص پہنائے گا، لوگ کہیں گے اتار دو، مت اتارنا۔ یہ بھی واضح قسم کا اشارہ تھا کہ عثمان خلیفہ بنے گا۔ لوگ کہیں گے معزول ہو جاؤ، مت ہونا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا کے پہاڑ پر بھی یہ فرمایا تھا اور احد پہاڑ پر بھی یہ فرمایا تھا. احد ہلنے لگ گیا. حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے پاؤں مارا زمین پر, فرمایا احد رک جا, تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. ان کو معلوم تھا کہ مجھے شہادت ملے گی. وہ کہتے تھے کہ جب مجھے شہادت ملنی ہے مجھے بتا دیا گیا ہے, مدینہ پاک حرم ہے, اس میں تو شکار کرنا, چڑیا مارنا جائز نہیں ہے, اس میں مسلمان کو قتل کرنا کتنا حرام ہوگا, اس لیے میرا دفاع کوئی نہ کرے, کوئی میرا دفاع نہ کرے. اگر مجھے شہید کرنا ہی کرنا ہے اور مجھے بتا دیا گیا ہے تو پھر اگر ایک بندے کے قتل ہونے سے گزارا ہوتا ہے تو پھر 2 قتل نہیں ہونے چاہیے. مدینہ کی گلیوں میں مسلمان کا خون نہیں ہونا چاہیے, اس لیے میرا کوئی دفاع نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, اللہ کا شیر, ان کے بیٹے بھی اللہ کے شیر موجود ہیں. وہ اس بات سے ان کا اختلاف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں آپ کا دفاع کرنا چاہیے. بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹو جاؤ امیر المومنین کا دفاع کرو, ان کی پہرےداری کرو, مگر ان کی نظروں سے بچ کر, اگر تمہیں انہوں نے دیکھ لیا تو ڈانٹ کر بھگا دیں گے. اپنی حفاظت کے لیے بندہ کھڑا نہیں کر رہا. امیر المومنین ہے, پانی بند کر دیا ان کا, کھانا بند کر دیا, قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں, اللہ کو یاد ہی کرتے رہتے ہیں. ایک دن اپنے مکان کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. اسلام میں قتل تو 3 طریقے سے ہوتا ہے, یا قاتل ہو تو قتل ہوتا ہے, یا شادی شدہ بدکار ہو تو قتل ہوتا ہے, یا مرتد ہو جائے تو قتل ہوتا ہے. میں نے ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا. اور تم جانتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے تبوک کا لشکر تیار کیا اس کے لیے جنت ہے, اور وہ میں نے کیا تھا. تم پانی دے کر یہودیوں سے پیسہ دے کر خریدتے تھے بحر روما سے, اور میں نے اس کو خرید کر وقف کر دیا تھا. کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کوئی جواب نہیں تھا. مسجد نبی پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا, نمازیں بھی وہی پڑھاتے تھے, جمعہ بھی وہی پڑھاتے تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں کسی نے جھگڑے کی, قتل کی شکل نہیں بننے دینی. کمال بات ہے, ایسا کمال کو جانتا. چھوٹی سی جماعت کے ذمہ دار پر اس طرح کے حالات ہوں تو وہاں کئی بندے مر جاتے. آدھی سے زیادہ خلافت, آدھی سے زیادہ دنیا کی خلافت کا امیر المومنین ہے, اور وہ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں, بلوائی ہر چیز کو کیپچر کر چکے ہیں, ان کا حصار کر چکے ہیں, اور فرماتے میرا دفاع کوئی نہ کرے. اللہ اکبر. آخر وہ وقت آیا, انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ وارضاہ. یہ بات دنیا کو حیران کر رہی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین دارالخلافہ میں اپنے گھر میں شہید ہو جائے, اور اچانک حملہ ہو کر نہیں, بڑی دیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور کوئی باڈی گارڈ شہید نہ ہو, اور کوئی دفاع نہ کرنے والا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوا. وہ کہتے تھے میں لشکر لے کر آ جاتا ہوں آپ کے دفاع کے لیے. وہ کہتے تھے بالکل نہیں, میرا دفاع نہیں کرنا. شہید ہو گئے. انہی بلوائیوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو
ان کا حق بھی تھا، ویسے بھی آخر میں 2 ہی نام تھے، قبول بھی کیا اور یہ سمجھا کہ میں اب دوبارہ اپنے معاملات کو اصل کی طرف لے آؤں گا۔ خلیفہ بن گئے، لوگوں نے بیعت کر لی، اعلان ہو گیا۔ اب حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت عمر بن خطاب کے کچھ زمانے سے لے کر حضرت عثمان کے سارا زمانہ یہ گورنر تھے دمشق کے، شام کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان میرا بھائی ہے رشتے میں، میں اس کا قصاص مانگتا ہوں۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قصاص لے کر دے، میں ان کا ولی ہوں، مجھے قصاص چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی میرے ہاتھوں کو مضبوط کرو، میری بیعت کرو تو ہم مل کر ان ظالموں سے قصاص لیں گے جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے، میں کمزور ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، پہلے آپ قصاص لیں، اس کے بعد میں آپ کی بیعت کروں گا۔ یہاں ان کا اجتہاد یہ کہتا ہے، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ان کو بیعت کر لینی چاہیے تھی اور ان کو بازو بن کر کے مضبوط کر کے قصاص لے لینا چاہیے تھا، لیکن اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو یہ سبب نہیں کہ ہم ان کو برا کہنا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں۔ کیا مودودی صاحب اور کیا دوسرے تیسرے یہاں سے اپنا ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت لیٹ کی تھی، کیا کسی نے کسی قسم کا اعتراض کیا؟ کسی نے ان کو اس حساب سے برا کہا؟ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے خود کہا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی میں سب کے سامنے حضرت علی نے ابو بکر صدیق نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور سب کے سامنے انہوں نے ان کی بیعت کی۔ بیعت لیٹ کرنے سے یہ اتنا بڑا جرم نہیں جس کی وجہ سے کسی کو گالیاں دی جائیں۔ معاملات آگے بڑھے، لوگ ہر طرف سے یہی کہہ رہے ہیں آپ قصاص کیوں نہیں لیتے؟ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شام والوں نے نہیں کی، باقی سب نے کی ہے۔ لوگ ان سے کہہ رہے ہیں آپ حکومت میں بیٹھے ہو، قصاص کیوں نہیں لیتے؟ اور جو بندہ حکومت میں ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ باہر بیٹھا آدمی بہت کچھ کہہ سکتا ہے، یہ یوں کیوں کر رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں کر رہے، جیسے پہلوان اکھاڑے میں لڑ رہا ہوتا ہے اور باہر والوں کا زور لگ رہا ہوتا ہے، یوں اس کو ایسے کیوں نہیں پکڑ لیتا اور ایسے کیوں نہیں گرا دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قصاص نہیں لے سکے تو ان کے بعد حضرت معاویہ کو 20 سال ملے، وہ بھی قصاص نہیں لے سکے۔ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ایسے بڑے بڑے خاندان کے لوگ اس میں شامل تھے کہ جس کے بارے میں بھی سوچتے قصاص لینے کا بہت بڑے بڑے فتنے سر اٹھا لیتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کو جمع کرتے ہیں، مدینے کا ابتدائی زمانہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا من یعذرنی فی رجل آذی رسول اللہ فی اہلہ، میں اگر ایسے شخص کو قتل کر دوں جس نے نبی کو تکلیف دی ہے ان کی بیوی پر الزام لگا کر، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو لفظ ہیں من یعذرنی، مجھے کون جسٹیفائی کرے گا، یہ لفظ ہی بتاتے ہیں کہ ابھی حکومت کمزور ہے۔
ورنہ فیصلہ ہے اور حکم ہے اور آرڈر ہے اور عمل ہوگا۔ حضرت اوس کے کہنے لگے سعد بن معاذ، حضرت یہ کیسی بات ہے، آپ حکم دیں ہم خود اس کو قتل کریں گے اگر ہمارے قبیلے کا ہے تو۔ تھا وہ خزرج کا عبداللہ بن ابی۔ خزرج والے کہنے لگے تم بات اس لیے کر رہے ہو کہ وہ تمہیں پتہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے۔ ایک ادھر سے کہتا ہے اچھا تو تم منافقوں کا ساتھ دو گے، ایک ادھر سے اٹھا ایک ادھر سے اٹھا۔ قریب تھا کہ ان کی پرانی لڑائیاں جاگ اٹھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی سے قصاص نہیں لیا۔ ایسا ہوتا ہے، حکمران یہ کیوں نہیں کر دیتے اور وہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک دم اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ آج کے بعد سود ختم ہے؟ ایک دم اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ آج کے بعد قصاص چلے گا؟ جرت بھی چاہیے ہوتی ہے، قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، نیت بھی خالص اور اخلاص ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سب چیزیں ہوں تو پھر کام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس آئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ ہمیں نبی کی وراثت دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، انہوں نے فرما دیا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور جب خود حضرت علی کا اپنا زمانہ آیا تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے وہ وراثت آل رسول میں نہیں بانٹی۔ ان کو معلوم ہے کہ ایسا ہے، حکم یہ ہے۔ تو عزیز بھائیوں، بیعت لیٹ کرنا اچھا نہیں تھا، ان کو کر رہے نہیں چاہیے تھے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں جس کی وجہ سے گالیاں دی جائیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بیعت کر چکے ہیں، لوگ تانا دیتے ہیں دیکھو آپ حکومت میں بیٹھے ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں مضبوط کرو، تو تم تو مضبوط کر رہے ہو نا، قصاص کیوں نہیں لیتے؟ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما اجازت لے کر کوفہ سے نکلے، مکہ مدینہ آئے، کہا کہ معاملہ اب یہاں پھنسا ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے مضبوط کرو، میں قصاص لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے قصاص لو، یہ فرماتے ہیں پہلے بیعت لو۔ تو ایسا کرو، ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتے ہیں اور ہم جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ بیعت نہیں کر رہے تو میں اتنے لوگ لے کر آ گیا ہوں، ان کی طاقت کی وجہ سے آپ ان کا قصاص لے لو۔ انہوں نے لشکر تیار کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کوفہ آ گئے۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھیں، اونٹ کو عربی میں کہتے ہیں جمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ لشکر کیسا؟ کہا جی آپ کا بازو بننے کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ قصاص لے سکیں۔ وہ بلوائی جو ان کی صفوں میں بھی موجود تھے، اچھا تو اب یہ پھر جمع ہو رہے ہیں ہم سے قصاص لینے کے لیے۔ ابھی بیٹھ کر یہ بات ہوئی ہے کہ ہم آپ کا بازو بننے کے لیے آئے ہیں۔ رات ہوئی تو دونوں فریقوں میں گھس کر انہی بلوائیوں نے، انہی خارجیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا بازو بننے آئے تھے اور یہ ہمیں تیر مار رہے ہیں۔ ادھر سے ادھر تیر جانے لگ گئے۔ وہ کہیں گے حضرت علی امیر المومنین، ابھی ہم بتا کر آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی ہمیں تیر مار رہے ہیں۔ تیر اندازی شروع ہو گئی، معاملہ سنبھل ہی نہیں سکا، مقابلہ بڑھتا، آگ بڑھ کے اٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے مقابلے کے لیے، حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں جنگ جمل۔ جمل اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ تھا، کیونکہ جب بھی مسلمان ایک ہوتے بات قصاص کی آتی، ان کی جان پر آ جاتی۔ یہ سمجھتے کہ اب ہماری باری ہے، اب کچھ کرو۔ یہ تھے وہ عبداللہ بن سبا کے ساتھی۔
اللہ المستعان۔ پھر کہنے لگے حضرت معاویہ بیعت نہیں کر رہے، ان پر حملہ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر لیا۔ صفین ایک میدان ہے، جگہ ہے، وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حملہ ہوا، جنگ شروع ہوئی۔ اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے ساتھیوں نے قرآن اٹھا لیا، کہنے لگے ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم فیصلہ چاہتے ہیں۔ فیصلہ کیسے چاہتے ہو؟ ایک بندہ آپ دے دیں، ایک ہم دے دیتے ہیں، وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ قصاص کیسے ہوگا اور بیعت کیسے ہوگی، ترتیب لگا کر بتائیں۔ ان بلوائیوں خارجیوں کو پھر سمجھ آئی کہ پھر ایک ہو رہے ہیں، پھر بات قصاص کی ہو رہی ہے۔ اب لڑائی نہیں کروا سکے ان کے بیچ میں گھس کر، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شدید کنٹرول تھا اپنے لوگوں پر۔ تو یہ حضرت علی سے الگ ہوئے، الگ ہو کر کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلنا چاہیے، اور تم کہتے ہو حکم ان دو بندوں کا چلنا چاہیے، لہذا نعوذ باللہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں ان کو شریک بنا لیا، لہذا نعوذ باللہ تم کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، اور جو آپ کو ماننے والے سارے ہی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر یہ ان سے الگ ہو گئے۔ وہ جو فیصلہ کرنے کا معاملہ تھا حضرت معاویہ نے دیے تھے حضرت عمر بن عاص، حضرت علی نے پیش کیے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما، وہ معاملہ بیچ میں رہ گیا، اور اب مسائل شروع ہو گئے اندر کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو یہ نیچے بیٹھے، سر نیچے کیا ہے، ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، ان کی بات نہیں سن رہے، ان کو بات نہیں کرنے دے رہے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا، تم کہتے ہو دو بندوں کا۔ فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، قرآن کی آیت تو حق ہے مگر تم اپنا باطل معنی نکال رہے ہو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تم وہی ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کے انتشار اور افتراق کے زمانے میں ایسے لوگ تم سے نکلیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں کم تر سمجھو گے، جن کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم تر سمجھو گے، بہت رب کو یاد کریں گے، بڑا قرآن پڑھیں گے، مگر یہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اور اسلام میں داخل ہو کر نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا اگر میرے زمانے میں وہ نکلے تو میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کاٹا تھا۔ مسلمانوں کو کاٹیں گے، کافروں کو ریلیف دیں گے، یہ ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان کو کافروں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ فرمایا مجھے لگ رہا ہے کہ تم وہی لوگ ہو، لیکن میں تلوار اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک ابتدا تم نہ کرو۔ پھر انہوں نے کیسے ابتدا کی اور کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹھکائی کی، یہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، لیکن میں عرض یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان ظالموں نے ایک شخصیت کو بڑھا کر باقیوں کو گرا کر فتنہ پیدا کیا، اور اس فتنے پر بنیاد رکھ کر فتنوں کی لائن لگ گئی، اور آج تک یہ نسل ہمارے بیچ میں موجود ہے، اور آج تک پوری دنیا کے کفر کے غلبے کی وجہ، مسلمانوں کے اندر کے انتشار کی وجہ یہی قوم ہے۔ غلو کرنا، شان میں غلو کرنا، فرقہ وارائیت بنانا، آپس میں لڑنا لڑانا، فتوے بازی کرنا، اور مسلمانوں کو تار تار کرنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کتنے ایسے یوٹیوبر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد شروع ہوتا ہے، ان کو کوئی اور بات ہی نہیں آتی، نہ عقیدہ، نہ ایمان، نہ اسلام، نہ طہارت، نہ پاکی پلیدی، کچھ نہیں، وہ شروع کریں گے یہاں سے فتنوں سے۔
فتنوں کی باتیں کر کے اپنے مرضی کے معنی نکال کر فتنہ پیدا کریں گے، اور ہم کبھی ایسی باتیں کرتے نہیں، تو اس چپ کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا یہ باتیں جو میں نے آج کی ہیں اس کو کوئی شخص 10 خطبوں میں بھی بیان کر سکتا ہے اور 10 مہینے بھی لگا سکتا ہے، لیکن یہ فتنے ہیں، میں ان کو زیادہ کھولنا نہیں چاہتا۔ آپ کو ایک ضروری تصور دے دیا اس بات کا کہ کیا ہوا تھا، اور انشاءاللہ اگلی باتیں بھی میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ گزارش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، خالص آسمان سے اترے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا